بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گریڈ 6 لیسن نمبر 1. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم the رسول آف مرسی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کے پیغمبر. پری ریڈنگ. کین یو ٹیل اباؤٹ the condition of Arabia before Islam? کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب کا کیا حال تھا؟ How did Islam change the lives of people? اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے تبدیل کیا؟ Who is the last prophet of Allah Almighty? اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر کون ہیں؟ تھیم سبق کا خلاصہ. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the last نبی of Allah. اس سبق سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. From his early childhood, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was called صادق and امین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کم عمری سے ہی صادق اور امین کہا جاتا تھا. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was kind, gentle, merciful and loved everyone. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان، شریف النفس اور ہر ایک سے محبت کرنے والے تھے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had great respect for humanity. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کی بہت عزت کیا کرتے تھے. His mercy was for everyone, therefore he was known as رحمت للعالمین. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. آئیے بچوں اب سبق اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں. There have been many prophets in history. تاریخ میں بہت سے انبیاء کرام گزرے ہیں. In fact, Allah sent a Rasul for every age and every nation of the world to guide the people on the right path. دراصل ہر دور اور ہر قوم کی ہدایت کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے. Prophet Muhammad رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the greatest and the last of all the prophets of Allah. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سب سے افضل اور آخری پیغمبر تھے. He was for all people and for all ages. There will be no Rasul after him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قوموں اور تمام ادوار کے لیے بھیجے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was born on 20th April 571 AD. حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی. His father Abdullah lived in Makkah and died a few months before the birth of his child. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ مکہ میں رہتے تھے اور اپنے بچے کی پیدائش سے چند ماہ پہلے وفات پا گئے. His grandfather عبد المطلب named him محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. His mother loved to call him احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیار سے احمد کہا کرتی تھی. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was looked after by a foster mother named حلیمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں حضرت حلیمہ بی بی نے کی. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم remained with her till he was 5. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 سال کی عمر تک ان کے ساتھ رہے. When he was 6 years old, his mother took Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to the grave of his father in Medina. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 برس کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد کی قبر پر مدینہ لے گئیں. His mother died on the way back. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا واپسی پر راستے میں ہی انتقال ہو گیا. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم then lived with his grandfather عبد المطلب who also died soon afterwards.
حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہنے لگے، جن کا بھی بعد میں جلد ہی انتقال ہو گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was left to the care of his uncle ابو طالب۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھ بھال کا ذمہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب پر پڑا۔ Since childhood, حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was loved and respected by all۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے سب پیار کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کیا کرتے تھے۔ He never told a lie and was called صادق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق یعنی سچا کہا جاتا تھا۔ He was always honest and fair in his dealings with people۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ اپنے معاملات میں ہمیشہ ایماندار اور کھرے تھے۔ People also called him امین۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین یعنی امانت دار بھی کہتے تھے۔ A rich and noble widow of Makkah، حضرت خدیجہ was so pleased with his honesty and truthfulness that she wished to marry him۔ مکہ کی ایک مالدار اور پاکیزہ خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری سے اتنی متاثر ہوئی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم accepted her proposal۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرمائی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was kind, gentle and merciful۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان، شریف النفس اور رحم دل تھے۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم loved the poor۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treated the orphans and widows with kindness۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریبوں سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں اور بیواؤں سے نرم دلی کا سلوک کیا۔ He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم helped the slaves and the helpless۔ His love was for all۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور بے بسوں کی مدد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سب کے لیے عام تھی۔ He would feed the hungry even if he himself had to go without food for several nights۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھوکوں کو کھلاتے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود کئی راتیں بھوکے رہتے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم had great respect for women۔ He always remembered his mother and foster mother with great respect۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواتین کی بے انتہا عزت کیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اپنی والدہ اور رضائی ماں کا ذکر انتہائی احترام سے کیا۔ Women are weak، he said to his followers۔ You should treat them with kindness and love۔ خواتین کمزور ہیں، ان کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید فرمایا کرتے۔ Their duty is to good and modest، you should be kind to them۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اچھا برتاؤ کریں اور شائستگی سے پیش آئیں۔ آپ لوگوں کو ان سے مہربانی کا رویہ رکھنا چاہیے۔ He was kind to the poor and slaves۔ He loved them as his own children۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور غلاموں پر مہربان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اپنے بچوں کی طرح محبت کرتے۔ To the Muslims he said، Feed your slaves with such food as you eat yourself and clothe them with such clothes as you wear yourself۔ مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید کی کہ اپنے غلاموں کو وہ کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں وہ پہناؤ جیسا تم خود پہنتے ہو۔ If they do wrong، pardon them۔ If you cannot pardon، part with them۔ اگر وہ غلطی کریں تو انہیں معاف کر دیا کرو، اگر تم معاف نہ کر سکو تو انہیں آزاد کر دو۔ But never treat them unkindly۔ لیکن کبھی ان پر ظلم نہ کرو۔ حضرت خدیجہ had a slave named زید۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم always treated him like his own child۔ He always helped the needy۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا
جس کا نام زید تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ اپنے بچوں جیسا سلوک کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ضرورت مندوں کی مدد کی. There was an old man who used to bring water from a distant stream for his master. ایک بزرگ آدمی اپنے مالک کے لیے ایک دور پار چشمے سے پانی بھر کر لاتا تھا. حضرت محمد the رسول of Allah pitied him and helped him in carrying the water. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر رحم فرماتے اور پانی لانے میں ان کی مدد کرتے تھے. After finishing the work, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم said to him, "Do remember me whenever you need help again." کام ختم کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے کہ جب بھی دوبارہ ضرورت ہو مجھے ضرور بتایا کرے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم used to buy and carry things of everyday use for women who could not buy or carry them themselves. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو ضرورت کی وہ چیزیں خرید کر لاتے جو وہ خود خرید نہ سکتی یا لا نہ سکتی. One day Abu Sufyan said to him, "It does not suit you to carry things for the poor and the low people." ایک دفعہ ابو سفیان نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ آپ پر نہیں جچتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں اور مفلس لوگوں کی چیزیں اٹھائے پھرے. I am the grandson of Hashim who served the rich and the poor alike and never hated the low, said حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ہاشم کا پوتا ہوں جنہوں نے امیروں اور غریبوں کی یکساں خدمت کی اور ناداروں سے کبھی نفرت نہیں. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was kind to birds and animals too. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں اور جانوروں پر بھی مہربان تھے. One day he saw a camel driver beating his camel to go faster. ایک دفعہ ایک اونٹ چلانے والے نے اپنے اونٹ کو بہت مارا کہ وہ تیز چلے. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم advised the camel driver, "Be kind to your animal. It is old and weak and the load is too heavy." آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ والے کو سمجھایا کہ اپنے جانور پر رحم کرو، یہ کمزور اور بوڑھا ہے اور اس پر بوجھ بھی زیادہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treated even his enemies with kindness. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تک کہ اپنے دشمنوں پر بھی مہربان تھے. In the battle of Hawazin, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم set free as many as 6,000 prisoners of war. حوازن کی جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 6,000 جنگی قیدیوں کو آزاد کیا. When Makkah was conquered, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم forgave all his enemies who had given him much trouble during his life in that city. جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام دشمنوں کو معاف کر دیا جنہوں نے اس شہر میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ظلم کیا تھا. Once the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم visited the city of Taif. His enemies threw stones at him and he was wounded. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف شہر کا دورہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید زخمی کیا. The angel asked him to curse his enemies. فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بد دعا دیں تو ابھی ان کو برباد کر دیا جائے. He صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم replied, "I have not been sent to curse anyone, but to be a mercy to mankind." آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کو بد دعا دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے. From these few examples from the life of the Holy Rasul صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, it is clear that he won the hearts of his friends and enemies by love, kindness and mercy and not by force. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ان چند مثالوں سے یہ واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں اور دشمنوں کے دل محبت، رواداری اور رحمت سے جیتے، نہ کہ زور اور طاقت سے. His mercy was for all. Indeed, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was رحمت للعالمین. May peace be upon him. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے تھی. در حقیقت آپ رحمت للعالمین تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو. Exercise. Words meaning. Foster mother. Take another person's child into your home
for a period of time without becoming his or her legal parents. رضائی ماں کسی اور کے بچے کو کچھ عرصے کے لیے پالنے والی جو کہ قانونی والدین کی حیثیت نہ رکھتے ہوں. widow, a woman whose husband has died. بیوہ وہ عورت جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو. proposal, an act of formally asking somebody to marry you. ایک عمل جس سے کسی کو شادی کے لیے کہا جائے. orphan, a child whose parents are dead. یتیم وہ بچہ جس کے والدین کا انتقال ہو چکا ہو. AD, Anno Domini, a Latin phrase meaning in the year of the Lord, which is used when referring to the year after Hazrat Isa alayhi salam was born. AD, Anno Domini ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے خدا کا سال. اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت سے گنا جاتا ہے. slave, a person who is legally owned by someone else and has to work for that person. غلام ایک شخص جسے قانوناً اپنے اختیار میں کسی دوسرے شخص نے لے لیا ہو. Answer the following questions. درج ذیل سوالات کے جوابات دیں. Why was حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم called صادق and امین؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ اس کا آنسر ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never told a lie. He always spoken the truth and was honest in his dealing with the people. Therefore, he was called Sadiq and Ameen. Why is Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam called Rahmatul lil Alameen? حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کیوں کہا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was kind to everyone. In fact, he was kind to every creature. Therefore, he was called Rahmatul lil Alameen. Question third ہے What was the impact of Hazrat Muhammad's personality on people? حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کا اثر دوسرے لوگوں پر کیسا تھا؟ So the answer is, he صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was kind, merciful and helpful for all. He treated his enemies with kindness and affection. Next question is, what are the worst sins in the eyes of Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam? رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بدترین گناہ کون سے تھے؟ The answer is, treating the women, slaves, poor and even the animals unkindly were the worst of sins in the eyes of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. How did Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam win the hearts of his enemies and friends? The answer is, Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam won the hearts of his enemies and friends with kindness and love. اگلا سوال ہے Circle the correct article a and the in each sentence. ہر جملے میں صحیح آرٹیکل a and the کے گرد دائرہ لگائیں. The first one is Hazrat Muhammad Rasulullah Khatam al-Nabiyyin sallallahu alayhi wa sallam was looked after by a foster mother. A کے گرد دائرہ لگا ہے. Second ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never told a lie. Third ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was kind to the poor slaves. The آئے گا جی اس میں. Fourth ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was the grandson of Hashim. Fifth ہے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم treated the rich and the poor alike. Vocabulary یعنی ذخیرہ الفاظ. Parts of speech in dictionary. ڈکشنری میں parts of speech. A dictionary will tell you the part of speech a word can be. The part of speech is usually denoted with an abbreviation. ڈکشنری یا لغت آپ کو بتائے گی کہ ایک لفظ کا تعلق کس پارٹ آف اسپیچ سے ہے. پارٹ آف اسپیچ کو عام طور پر کسی مخفف یعنی حرف سے ظاہر کیا جاتا ہے. اگلے خانے میں آپ دیکھیں تو لفظ لکھا ہے کوگر. کوگر کے آگے
جو اوبلیکس میں سرخ رنگ سے لکھا ہوا آپ کو ملتا ہے یہ اصل میں اس کا تلفظ ہے۔ اس کے بعد این اور ڈاٹ نظر آئے گا۔ یہ چھوٹا این ظاہر کرتا ہے کہ یہ ناؤن ہے یعنی نام ہے۔ آگے اس کی وضاحت ہے A member of the cat family with a small head, long legs and a strong body, cougars lived in the mountains of the North and South America but are now mostly extinct, also called mountain lions, panthers or pumas. دوسری مثال دیکھیں cough to make a sudden harsh noise as you force air out of your lungs. Coughing, coughed, noun, cough. ان دو مثالوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میننگ جو ہے وہ بعد میں آتی ہے، اس سے پہلے کسی لفظ کے سامنے اس کا پارٹ آف سپیچ بیان کیا گیا ہوتا ہے اور اسے عام طور پر 2 اوبلیکس میں یعنی جو اس کی پروننسیشن ہے، تلفظ ہے، وہ دیا گیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ ورب ہے، ناؤن ہے یا ایڈجیکٹو ہے، وہ دیا گیا ہوتا ہے۔ ڈکشنری A dictionary is a book that has a collection of words from a specific language, mostly in alphabetical order, with the definition and the usage of those words. لغت ایک کتاب ہے جس میں کسی زبان کے الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ زیادہ تر الفاظ الفابیٹیکل آرڈر میں معنی و مفہوم اور استعمال کے ساتھ درج ہوتے ہیں۔ اس خانے میں ڈکشنری کے اندر جو ایبریویشن دیے گئے ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے، جیسے ADJ ڈاٹ، یہ ہے ایڈجیکٹو، ADV ایڈورب، V ورب، PRE پریپوزیشن، N ناؤن، CONJ کنجنکشن۔ اگلا سوال ہے فائنڈ دا میننگ آف دا فالوئنگ ورڈز in the dictionary and identify the part of speech of the word through abbreviation used. تو بچوں یہ سوال آپ کے کرنے کا ہے۔ یہ 6 الفاظ ہیں، ان کے آپ نے ڈکشنری کے استعمال سے ان کی میننگ اور جو استعمال ہے وہ تلاش کر کے لکھنے ہیں۔ اس کا دوسرا حصہ ہے consult a thesaurus and find out the synonyms of the following words. بچوں یہ سوال بھی ڈکشنری کی مدد سے آپ نے خود حل کرنا ہے۔ thesaurus کیا چیز ہے؟ اس کی ڈیفینیشن نیچے دی گئی ہے۔ thesaurus. A thesaurus is a reference source that contains a classified list of synonyms with the related antonyms. thesaurus ایک ایسی کتاب ہے جس میں الفاظ کے ہم معنی الفاظ بتائے گئے ہوتے ہیں۔ اگلے خانے میں ہیں synonyms. Words that have the same meaning. For example, gift اور present. ایسے الفاظ جو ہم مانے ہوں یعنی ایک جیسے میننگ رکھتے ہوں انہیں سینونمز کہا جاتا ہے انگریزی میں، جیسا کہ گفٹ اور پریزنٹ دونوں ہی تحفے کو کہتے ہیں۔ رائٹنگ ریڈ دا فالوئنگ پیراگراف کیئرفلی۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم taught love, kindness and compassion to his people. He was seen to be the most loving, gentle and compassionate of all of them. The Quran mentions his kindness in these words. O Messenger of Allah, it is a great mercy of God that you are gentle and kind towards them. For had you been harsh and hard-hearted, they would all have broken away from you. اس پیراگراف میں آپ پڑھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ محبت، رواداری اور مہربانی کا سبق دیا اور خود سب سے زیادہ رحم دلی کا ثبوت دیا۔ اور اس حوالے سے قرآن کریم کی ایک آیت کا ترجمہ بھی نیچے دیا گیا ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ کے پیغمبر، یہ اللہ کا کرم ہے کہ آپ مہربان اور شریف النفس ہیں۔ اگر آپ درست خو اور سخت دل ہوتے تو یقیناً یہ لوگ آپ سے دور چلے جاتے۔ ٹاپک سینٹینس. A topic sentence is a sentence that suggests the main idea of a paragraph. ٹاپک سینٹنس وہ سینٹنس یا وہ جملہ ہوتا ہے جو پیراگراف کے مین آئیڈیا کو یعنی جو اس کی میننگ ہے اس کو ریپریزنٹ کرے، اس کی نمائندگی کرے۔ اگلے حصے میں آپ دیکھ سکتے ہیں فیچرز آف اے ٹاپک سینٹنس۔ اب ٹاپک سینٹنس کے کون سی خصوصیات ہیں یہ نیچے دی گئی ہیں۔ اسپیسیفک ورڈز، اس کے الفاظ بڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ پارٹیکولر ورڈز دیٹ ریفلیکٹ دا مین آئیڈیا، ایسے الفاظ ہوں گے جو کہ اس پیراگراف کے
جو بنیادی اس کا مفہوم ہے، معنی ہے، اس کو ریفلیکٹ کرتا ہوگا، یعنی اس کا اظہار کرتا ہوگا۔ ویوڈ وربس، ڈسکرپٹیو وربس دیٹ گیو ڈیٹیل ٹو این آئیڈیا، ایسے بیانیہ وربس ہوں گے، اس میں افعال ہوں گے کہ جو کہ اس آئیڈیا، اس خیال کی تفصیل بیان کرتے ہوں گے۔ موڈیفائرس، این ایڈجیکٹیو اور ایڈورب دیٹ پرووائڈز ایڈیشنل انفارمیشن، ایک ٹاپک سینٹینس میں موڈیفائرز ہوں گے جو کہ ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب کی صورت میں تفصیل فراہم کر رہے ہوں گے۔ ٹاپک سینٹینس، فار دا پیراگراف ابو could be حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم taught love, kindness and compassion to his people۔ اوپر کے پیراگراف کے لیے ٹاپک سینٹینس یہ ہو سکتا ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو، کائنڈنیس اینڈ کمپیشن آر اسپیسیفک ورڈز، یہ وہ اسپیسیفک ورڈز ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ٹاپک سینٹینس ہے۔ which describe the main idea of the paragraph، اور یہ پیراگراف کا جو بنیادی خیال ہے اس کی وضاحت بھی کرتا ہے۔ Similarly, taught is vivid verb، اسی طرح taught یعنی سکھایا vivid verb ہے۔ vivid verb کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں کہ یہ تفصیل بیان کرتا ہے، وضاحت کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے complete the mind map and summarize the lesson with the help of the mind map۔ اب یہ جو اگلا مائنڈ میپ کا سوال دیا گیا ہے بچوں، یہ آپ کے کرنے کا ہے۔ اب تک ہم اس کی کافی تفصیل سبق کی بیان کر چکے ہیں اور آپ اس کو سمجھ بھی چکے ہیں۔ بڑے دائرے میں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے، اور اس کے ارد گرد اس سبق سے ہی دا پروفٹ آف مرسی جو کہ ٹاپک ہے، عنوان ہے اس سبق کا، وہ لکھا ہوا ہے۔ چائلڈہڈ، ان کے بچپن کا ذکر اس میں آیا۔ ان باقی 3 خانوں میں وہ چھوٹے چھوٹے واقعات جن کا ذکر کسی لفظ، کسی نمائندہ لفظ سے ہو سکتا ہے، وہ آپ نے اس میں لکھنے ہیں۔ گرامر، ری رائٹ دا سینٹینسز بلو ان یور نوٹ بک، ریپلیس دا انڈر لائن کامن ناؤن phrase with a proper noun۔ The first one has been done۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو جملے لکھے ہوئے ہیں یہ آپ نے کامن ناؤن سے اس میں پراپر ناؤن لکھنا ہے۔ The boy went to the city in the morning۔ اکرم went to پشاور in the morning۔ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ the boy کی جگہ the boy ایک کامن ناؤن ہے، اس کی جگہ اکرم ایک پراپر ناؤن ہے۔ اسی طرح سٹی جو ہے وہ ایک کامن ناؤن ہے اور پشاور ایک پراپر ناؤن ہے۔ اس سے تبدیل کر کے آپ کے لیے اگزامپل یا مثال دی گئی ہے۔ The animal in the zoo was very big۔ اب اس کو اگر ہم بدلیں تو کہہ سکتے ہیں کہ the elephant in the Peshawar zoo was very big۔ This boy or girl is my best friend۔ اس کی جگہ آپ اپنے کسی دوست کا نام لکھ سکتے ہیں، جیسا کہ ریحان is my best friend۔ We went to the hospital to see the doctor۔ اس میں آپ the hospital کی جگہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل لکھ سکتے ہیں اور the doctor کی جگہ پہ ڈاکٹر عدنان لکھ سکتے ہیں۔ My country is very beautiful۔ My country کی جگہ آپ لکھ سکتے ہیں پاکستان۔ پاکستان is very beautiful۔ We will have holidays in the 6th month۔ اب 6th month آپ جانتے ہیں کہ جون کا مہینہ ہوتا ہے، تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کامن ناؤن کی جگہ پراپر ناؤن، We will have holidays in June۔ سائٹ پہ آپ کو یاد دہانی کے لیے کامن اور پراپر ناؤن کی وضاحت بھی کر کے دے دی گئی ہے، اس کو ایک نظر پڑھ لیجئے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ Underline the nouns in the sentences below and say whether they are countable or uncountable۔ The first one has been done۔ اگلے سوال میں آپ دیکھیں کہ آپ نے جملے کے سامنے لکھنا ہے کہ جو اشیاء کا ذکر اس میں کیا گیا ہے وہ کاؤنٹیبل ہے، یعنی ان کی گنتی کی جا سکتی ہے، یا انکاؤنٹیبل ہے، ایسے ہیں کہ جن کی گنتی نہیں کی جا سکتی۔ تو اس انڈر لائن لفظ کو آپ نے پہچاننا ہے کہ یہ کاؤنٹیبل ہے یا انکاؤنٹیبل ہے۔ پہلا آپ کو حل کر کے دے دیا گیا ہے I turned on all the fans، کاؤنٹیبل۔ اس میں آپ دیکھیں کہ فینس جو ہیں ان کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں، تو آگے لکھا ہوا ہے کاؤنٹیبل۔ Have you found a house yet؟ تو اس میں ناؤن انڈر لائن ہوگا ہاؤس
اور یہ کاؤنٹیبل ہے. دیٹ گارڈن از بیوٹیفل. گارڈن جو ہے یہ اس میں ناؤن ہے اور کاؤنٹیبل ہے. دا نوائز فرائٹنڈ ہر. اس میں نوائز جو ہے یہ ناؤن ہے اور انکاؤنٹیبل ہے. آپ نوائز کو گن نہیں سکتے ہیں. دیر از نو لائٹ. لائٹ جو ہے یہ اس میں ناؤن ہے اور اس کو انڈر لائن کریں. اور لائٹ جو ہے یہ بھی انکاؤنٹیبل ہے, اس کی گنتی نہیں کی جا سکتی. دا آئرن ڈور ہیز رسٹڈ. آئرن ڈور ناؤن ہے اور یہ کاؤنٹیبل ہے. اگلا سوال ہے یوز ون ورڈ ٹو کلاسیفائی دا بولڈ گروپ آف ورڈز ان دا سینٹینسز بلو. ایک لفظ میں ہی کلاسیفائی کریں یعنی وضاحت کریں ان بولڈ الفاظ کے جو گروپ میں لکھے ہوئے ہیں نچلے جملوں میں. ڈفرینشیٹ بٹوین کاؤنٹیبل اینڈ انکاؤنٹیبل ناؤن. کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل ناؤن میں فرق بھی کریں. دا فرسٹ ون ہیز ڈن. پہلا آپ کو کر کے دیا گیا ہے. ہی سیلز روزز ڈیزیز اینڈ میری گولڈس. اب اس جملے میں روزز ڈیزیز اور میری گولڈس جو ہیں یہ بولڈ لیٹر میں لکھے گئے ہیں. ان تینوں چیزوں میں کامن کیا ہے کہ یہ پھول ہیں. سو اگلا جملہ آپ دیکھیں ہی سیلز فلاورز اور یہ کاؤنٹیبل ہے. سیکنڈ ہے یو کین بائی پینس پینسلز پیپرز اینڈ بکس فرام ہز شاپ. تو اس میں پہلے ڈیش میں ہم لکھ سکتے ہیں یو کین بائی اسٹیشنری فرام ہز شاپ اور یہ کاؤنٹیبل ہے. آفٹر ہر آپریشن شی کوڈ اونلی ہیو ملک جوس اور ٹی. اب ملک جوس اور ٹی میں کامن چیز یہ ہے کہ یہ لیکوڈس ہیں, تو ہم لکھ سکتے ہیں آفٹر ہر آپریشن شی کوڈ اونلی ہیو لیکوڈس اور یہ انکاؤنٹیبل ہے. لیکوڈس کو ہم گن نہیں سکتے ہیں. دا کارپینٹر کیریڈ ہز ہیمر چیزل اینڈ اسکریو ڈرائیور. دا کارپینٹر کیریڈ ہز ٹولس اور یہ کاؤنٹیبل ہے. بچوں اگلا سوال ہے ڈو یو ریمبر. کیا آپ کو یاد ہے ایڈنگ این ایس میکس موسٹ ناؤنس پلورل. کہ ایک ایس کے اضافے کے ساتھ ہم کئی ناؤنس کو جمع یعنی پلورل بنا سکتے ہیں. یہاں کچھ مختلف اقسام دی گئی ہیں کہ کن الفاظ کا پلورل بناتے وقت ہمیں کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو پہلے میں اگر آپ دیکھیں اف دا ناؤن اینڈز ان سی ایچ ایس زیڈ ایس ایچ اور ایکس ایڈ ای ایس. ایسے ناؤن جو کہ ختم ہوں سی ایچ پر, ایس پر, زیڈ پر, ایس ایچ پر یا ایکس پر, تو اس کے ساتھ ہم ای ایس کا اضافہ کرتے ہیں. جیسے کہ برانچ برانچز, گلاس گلاسز, باکس باکسز. If the noun ends in F or FE, change the F or FE to V and add ES. اگر F یا FE پر ناؤن ختم ہو تو پھر ہم F یا FE کی جگہ V لگائیں گے اور ES کا اضافہ کریں گے. جیسے کہ leaf تو leaves, life lives, knife knives. If the noun ends in a consonant plus Y, change Y to I and add ES. اگر کوئی ناؤن ایک کانسوننٹ اور Y پہ ختم ہو. آپ جانتے ہیں کہ اے ای آئی او یو کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب کانسوننٹس ہیں. تو کسی بھی کانسوننٹ کے ساتھ جب Y آئے گا تو اس کے ساتھ ہم ES کا اضافہ بھی کریں گے اور Y کو I سے بدل بھی لیں گے. جیسے کہ بلو بیری بلو بیریز, کنٹری کنٹریز, اسٹوری اسٹوریز. If the noun ends in a vowel plus Y or a vowel plus O, add S. اگر کوئی ناؤن واول جمع Y یعنی واول کے بعد Y آ جائے اس پہ ختم ہو جائے اور یا پھر واول کے بعد O آ جائے اس پہ ختم ہو جائے تو پھر صرف S کا اضافہ ہوگا. جیسے ٹوائے ٹوائز, ڈنکی ڈنکیز, کینگرو کینگروز. If the noun ends in a consonant plus O, add ES. اگر کوئی ناؤن کانسوننٹ اور او پہ ختم ہو تو پھر ای ایس کا اضافہ ہوگا. جیسے سپر ہیرو سپر ہیروز, پوٹیٹو پوٹیٹوز, ٹومیٹو ٹومیٹوز. ڈی رائٹ دا پلورلز آف دا فالوئنگ ورڈز. آپ نے خود کرنا ہے. اگلا سوال ہے چینج دا فالوئنگ سینٹینسز انٹو دا پلورل فارم. دا فرسٹ ون ہیز بین ڈن. نیچے جو دیے گئے جملے ہیں ان کو ہم نے پلورل بنانا ہے. فرسٹ یا پہلا جو ہے وہ کر کے دیا جا چکا ہے. دیر از اے نیو بوائے ان مائی کلاس. دیر آر نیو بوائز ان آور کلاسز. سیکنڈ ہے اے بوائے ہیلپ می
find a taxi to go home. اب اس کا پلورل اس طرح سے بنے گا کہ 2 boys helped us to find taxis to go home. There is a table in Adnan's room. There are tables in Adnan's room. Sarah said that her leg was aching. Sarah said that her legs were aching. A farmer has bought a tractor. The farmers have bought tractors. A leader should lead by example. Leaders should lead by examples. اگلا سوال ہے Do you remember an irregular noun is a noun that becomes plural by changing its spelling in other ways than adding an s or es to the end of the word. آپ کو یاد ہوگا کہ irregular noun وہ noun ہوتے ہیں جن کی جمع بناتے وقت ایس یا ای ایس کے اضافے کی بجائے ہم دوسرے طریقے اختیار کرتے ہیں. کویسچن ہے چینج دیز irregular singular nouns to plural nouns and then use them in sentences of your own. The first one has been done. تو یہ جو الفاظ ہیں نیچے irregular nouns ہیں، ان کا ہم نے plural بنانا ہے اور پھر اس کو جملے میں استعمال کرنا ہے. پہلا ہے child, children. The children are going on a picnic. تو child جو ہے irregular noun ہے، اس کا plural بناتے وقت ہم REN لگاتے ہیں اور پھر اسے جملے میں استعمال کیا گیا ہے. اسی طرح ہے women. تو اس کا plural ہے women. WOMEN. Women are walking in the park. اسی طرح بچوں mouse, tooth, goose اور blues. ان کے آپ نے plural بنانے ہیں اور پھر ان کے جملے لکھنے ہیں. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. The next question is G. Do you remember collective noun is a count noun that denotes a group of individuals? For example, a band of singers. کیا آپ کو یاد ہے کہ collective noun ایک ایسے noun کو کہا جاتا ہے جو کہ کسی ایک گروپ کو ظاہر کرتا ہے؟ مثال کے طور پر a band of singers ہم کہتے ہیں singers کا ایک بینڈ ہے یہ. تو اس میں ایک شخص نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم اسے بینڈ کا نام دیتے ہیں. اسی طرح مختلف چیزوں کے گروپس کے لیے گروہوں کے لیے مختلف کلیکٹیو ناؤن استعمال کیے جاتے ہیں. اس سوال میں ہم یہی پریکٹس کریں گے جیسا کہ دیا گیا ہے a fleet of dash. تو فلیٹ جو ہے یہ شپس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں a fleet of ships، یعنی جہازوں کا ایک ریوڑ یا جھنڈ. a litter of sheep یا a litter of cubs، ہم کسی خاص جانوروں کے، ایک ہی قسم کے جانوروں کے بچوں کے لیے یا گروہ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، جیسے کہ a litter of cubs یعنی شیر کے جو بچے ہیں ان کا ایک جھنڈ یا گروہ، اور a litter of sheep بھی ہم کہہ سکتے ہیں، بھیڑوں کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. a bouquet of flowers. a bouquet of flowers، بکے جو ہے ہم پھولوں کے لیے استعمال کرتے ہیں. اگلا ہے a pride of peacocks یا ہم ostriches کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. ایک خاص قسم کے پرندے جب ہوتے ہیں کسی ایک قسم کے، تو ان کے گروپ کو یا ان کے بہت سارے بچوں کو اکٹھے جب ہوتے ہیں تو ان کو ہم پرائڈ سے ظاہر کرتے ہیں. پرائڈ ایز اے کلیکٹیو ناؤن استعمال ہوگا. a herd of animals، جانور مختلف قسم کے جانور بھی ہو سکتے ہیں، ان کے گروہ کو ہم a herd of animals جو ہے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے. a swarm of bees. a swarm of bees، مکھیوں کے لیے ہم swarm ایز اے کلیکٹیو ناؤن استعمال کرتے ہیں. اب اسی طرح اس سوال کا اگلا حصہ ہے H. اخبارات ہیں نیوز پیپرز، تو a bundle استعمال ہوتا ہے اس کے لیے a bundle of newspapers. دوسرا ہے strained of beads. beads کے لیے ہم strained استعمال کرتے ہیں. پھر ہے trees. اچھا trees کے لیے ہم grove, forest یا orchard تینوں استعمال کر سکتے ہیں. ڈپینڈ کرتا ہے کہ عام طور پر trees یعنی درخت جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس جگہ کو بھی پھر کوئی خاص نام دیا جاتا ہے. وہ آرچرڈ ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر باغ ہو سکتا ہے، کھیت ہو سکتے ہیں، جنگل ہو سکتا ہے. تو یہاں پہ ہم تینوں استعمال کر سکتے ہیں، گروو بھی، فارسٹ بھی، آرچرڈ بھی. آرچرڈ آف ٹریز. اگلا ہے برڈز کا. تو برڈز کے لیے ہم پہلے سمجھ چکے ہیں کہ اگر خاص قسم کے برڈز ہوں تو پھر پرائڈ استعمال ہوگا ایز اے کلیکٹیو ناؤن. لیکن اگر عام پرندوں کی بات ہو رہی ہے، مکس پرندے ہیں اور ان کا ایک گروپ ہے، تو اس کے لیے پھر ہم استعمال کریں گے فلاک، a flock of birds. اسی طرح پھر کبز ہے 5ویں نمبر پر.
تو کپس کے لیے ہم سمجھ چکے ہیں اس کو کہ ہم لیٹر کا استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے لیٹر آف کپس۔ اگلا حصہ ہے لسننگ اینڈ اسپیکنگ۔ ڈو یو ریمبر سم ناؤنز آر یوزڈ اونلی ان دا پلورل؟ آپ کو یاد ہو تو یہ ہم پہلے کسی کی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ کچھ ناؤن جو ہیں وہ پلورل ہی استعمال ہوتے ہیں، اگر کہ وہ چیز سنگولر ہوتی ہے یعنی واحد ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا نام جو ہے وہ جمع میں، جیسے ٹراؤزرز ہے، اسپیکٹیکلز ہے، ڈرائرز ہیں یا سیزرز ہیں، تو اس کو ہم سنگولر کبھی نہیں کہتے۔ یہاں اس مکالمے میں یا اس ڈائلاگ میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، ہمیں پریکٹس کرنا ہے۔ تو اس کی ایگزامپل آپ، یہ زبانی کام ہے سارا، اس کو آپ دیکھیں۔ برادر آئی نیڈ اے نیو پیئر آف اسپیکٹیکلز پلیز۔ اب یہ لڑکی جو ہے اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے کہ مجھے اسپیکٹیکلز یعنی اینک کی ایک پیئر چاہیے، ایک جوڑا چاہیے۔ اب جوڑے سے مراد دو اینکیں نہیں ہوتی، بلکہ چونکہ وہ دو شیشوں، دونوں آنکھوں کے لیے ہوتی ہیں اینک، تو اس لیے اس کو پلورل ہی ہم لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں۔ آگے سے وہ جواب دیتا ہے وٹ از رانگ ود دیز۔ اب دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا وہ کہ وٹ از رانگ ود دس، بلکہ دیز کہہ رہا ہے، یعنی جمع کا ہی صیغہ استعمال ہو رہا ہے وہاں پہ بھی اس کے لیے۔ سو پھر یہ کہتی ہے دے آر ٹو بگ، دے آر مطلب پھر جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے۔ ایک ہی اسپیکٹیکلس ہے، اینک ایک ہی ہے، لیکن ہم اس کے لیے جمع استعمال کریں گے۔ بٹ دیز لک گڈ، لیکن یہ اچھی لگ رہی ہیں۔ آئی ڈونٹ لائک دیم اینی مور، میں انہیں مزید پسند نہیں کرتی۔ دے آر اسٹل ان فیشن اینڈ دے لک نائس، بھائی آگے سے جواب دیتا ہے کہ یہ اب بھی فیشن میں ہیں اور اچھی لگ رہی ہیں۔ مائی فرینڈز لاف ایٹ می، بہن پھر جواب دیتی ہے کہ میرے جو دوست ہیں وہ مجھ پہ ہنستے ہیں ان اینکوں کو دیکھ کے۔ اوکے آئی ول گیٹ یو اے نیو پیئر آف اسپیکٹیکلس۔ اب وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک نیا جوڑا اس کا خرید کے دے دیتا ہوں۔ Nouns with no change in number. Some nouns are used as singular as well as plural. کچھ جو ناؤن ہیں وہ سنگولر اور پلورل دونوں کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں، جیسے ڈیئر مطلب ہرن، ہرنیں بہت ساری ہوں یا ایک ہرن ہو، دونوں کے لیے ڈیئر کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فش ہے، اسی طرح آف سپرنگ اور اسی طرح شیپ کا لفظ ہے، تو یہ سنگولر اور پلورل دونوں میں استعمال ہو سکتے ہیں۔